نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ہمارا ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں، الجھنوں اور بیماریوں کو دور فرما کر آپ کے رزق کے حلال، کاروبار اور ملازمت میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آپ کے مسائل کا حل، اس عنوان سے ہم رمضان المبارک میں آپ کے مسائل اور ان کے جواب پر ویڈیو بنا کر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کافی عرصے سے ایک سوال کافی سارے دوست احباب نے بھیجا تھا۔ اس سوال کے دو جز تھے۔ پہلا جز یہ تھا کہ رمضان کب فرض ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے رمضان المبارک کے مہینے پائے، اور سوال کا دوسرا جز یہ تھا کہ پہلے جو انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں ان کے رمضان اور روزوں کی کیا ترتیب تھی۔ پیارے سامعین و ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے قبل میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل ہیپی لائف سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا پر بھیجے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں بھیجے گئے تو وہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام چاند جب پورے کمال پر ہوتا تھا، آب و تاب کے ساتھ جب مکمل ہوتا تھا، یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے دنوں کی راتوں میں، تو وہ ان 3 دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ یعنی ہمارے حساب سے ایام 20 جسے ہم کہتے ہیں کہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا یہ روزہ رکھتے تھے، اور ان کے ان 3 روزوں کو صیام توبہ کے نام سے، کہ وہ صیام توبہ ہوا کرتے تھے، ان کے صیام توبہ ان کو کہا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام وہ بھی 3 روزے رکھتے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے اور ان کے ساتھ ان کے 3 بیٹے اور ان کے قوم کے جو 80-82 افراد تھے، اللہ رب العزت نے طوفان نوح سے جب نجات عطا فرمائی تو وہ صیام شکر کے 3 روزے رکھتے تھے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بھی چاند کی اسی تاریخ میں، یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں میں بنتی ہے، یعنی جن دنوں میں چاند مکمل ہوتا ہے اور پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہوتا ہے، ان دنوں میں 3 روزے رکھتے تھے، یعنی سال میں وہ بھی 36 روزے رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ان کا طریقہ کار ذرا مختلف تھا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صیام داودی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی اس حساب سے 6 مہینے وہ روزہ رکھتے تھے اور 6 مہینے افطار کرتے تھے۔ ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن افطار۔ ایسے ہی روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے روزوں کی ترتیب کچھ الگ تھی۔ وہ ہر مہینے میں 9 روزے رکھتے تھے، اور اس کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ وہ ہر عشرے میں 3 روزے رکھتے تھے۔ پہلے عشرے میں بھی 3 روزے، درمیانی عشرے میں بھی 3 روزے، اور آخری عشرے میں بھی 3 روزے رکھتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول سے پہلے ہر سال 1 ماہ روزے رکھا کرتے تھے۔ نبوت کے بعد انہوں نے ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کیا۔ آپ اپنے صحابہ اکرام کو بھی ان 2 دنوں کے روزے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہر ماہ
3 دن یعنی ایام 20 کے روزے بھی رکھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسلسل کئی روز تک روزے رکھتے تھے اور ہمیں گمان ہو جاتا تھا کہ آپ ابھی کبھی بھی افطار نہیں فرمائیں گے، اور جب افطار کر دیتے تھے اور ہمیں گمان ہو جاتا تھا کہ ابھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوال کے دوسرے جز کی طرف کہ رمضان المبارک کا مہینہ کب فرض ہوا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہجرت کے دوسرے سال یعنی شعبان میں سن 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے، اور 11 ہجری کو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے گئے۔ تو اس حساب سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد 9 سال تک یعنی 9 رمضان المبارک کے روزے رکھے، یعنی رمضان المبارک کے روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل 9 سال رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ تو یہ تھا آج کہ ہماری ویڈیو کہ رمضان کب فرض ہوا اور پیارے آقا نے کتنے رمضان المبارک کے مہینے پائے، اور انبیاء کے رمضان کی ترتیب کیا تھی۔ تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔